بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ویئرس، جمعۃ المبارک ہر مسلمان کے لیے، بالخصوص جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو آخری نبی اور آخری رسول اللہ کا مانتا ہے۔ اس کے علاوہ میری ریکویسٹ ہے کہ آج کے دن میکسیمم کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ جتنا پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ ویئرس، پروگرام تو ہے ٹی ایل پی پر کہ ڈسپائٹ دی فیکٹ اس پر پابندی لگ چکی ہے، لیکن اس وقت بھی وہ الیکشن لڑ سکتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ان کے فالوورز کے لیے میں خبر لایا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک تصویر شیئر کر رہا ہوں۔ یہ عدیل اکبر ہے۔ آج ان کے بوڑھے باپ نے جب ان کا لاشا اٹھایا، گجرات سے ان کا تعلق ہے، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ بیسیکلی یہ راوین ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے یہ فارغ التحصیل ہیں، میں بھی راوین ہوں، اور ہم دونوں کا تعلق پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے رہا۔ آج ہماری جو ایچ او ڈی ہیں فوزیہ غنی صاحبہ، میں بھی ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، یہ عدیل اکبر بھی ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا ہی ہارٹ رینچنگ، دل کو چیر دینے والا ایک فیس بک پر میسج شیئر کیا۔ وہ اس وقت پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کی ایچ او ڈی ہیں، جس میں انہوں نے یہ تصویر شیئر کی۔ اور اس تصویر میں اگر آپ یہ دیکھیں، یہ جو ایک بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں پر عدیل اکبر ٹاپر ہے بی اے پولیٹیکل سائنس، بی اے آنرس پولیٹیکل سائنس میں 2008 سے جو 12 تک تھے۔ ان کا ارادہ تھا، میں بھی اسی راہ میں، یعنی میں 2008 میں فری ہوا تھا، میں نے ماسٹرز کیا تھا ایم اے آئی آر، یعنی اس وقت ڈبل ماسٹرز میں نے کیا تھا، مجھے یاد ہے، ایم اے پولیٹیکل سائنس اور ایم اے آئی آر۔ تو انہوں نے بی اے آنرس جو پولیٹیکل سائنس میں کیا، یہ 2012 کے ٹاپر رہے۔ تو سی ایس ایس میں بھی ایک شخص ٹاپ کرتا ہے اور بی اے آنرس میں بھی ٹاپ کرتا ہے، لیکن کیا وجہ ہوئی؟ یقین کریں مجھے تکلیف ہے۔ ویسے تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے بے شمار سی ایس پیز پروڈیوس کیے ہیں۔ پاکستان کے آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اگر 5 یا 4 سی ایس پی آفیسر بیٹھے ہوں گے تو ایک شخص ایٹ لیسٹ، ویسے تو میں 2 کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک شخص ایٹ لیسٹ میں یہ آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس کا تعلق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ہوگا، اور 98% چانس ہوگا یا تو وہ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کا ہوگا، یا انگلش ڈپارٹمنٹ کا ہوگا، یا ہسٹری ڈپارٹمنٹ کا ہوگا۔ اس کے بھی 98% چانسز ہوں گے، کیونکہ اللہ غریق رحمت کرے، جوید احمد شیخ صاحب ہمارے بڑے عظیم پروفیسر تھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، عثمان ملک صاحب تھے، اظہر صاحب تھے، یہ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے، میں وہ نام آپ کے ساتھ شیئر کروں جن کا قد کاٹ تھا۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نرسری آف بیوروکریسی ہے، یا نرسری آف بیوروکریسی ہے، کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ نے پروڈیوس کی ہے۔ تو میں عدیل اکبر کا جب یہ جو بورڈ لگا میں نے پڑھا کہ اس نے وہاں بھی ٹاپ کیا، کتنی محنت کی، گجرات سے تعلق تھا، یہاں ہاسٹل آئٹ تھے، یقیناً اقبال ہاسٹل یہ رہے ہوں گے۔ تو ایک شخص دنیا سے چلا گیا یار، بڑی تکلیف دہ۔ اور ایک ان کی ٹویٹ گزشتہ تقریباً 12-16 گھنٹے سے کافی زیادہ وائرل ہے، قید کرتا ہوں حسرتیں دل میں، پھر انہیں خودکشی سکھاتا ہوں۔ یہ ان کا ایک میسیج ہے، ایک سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ مریض کے آپریشن کا ان پہ شاید پریشر تھا، اسلام آباد کا پریشر تھا، یا 26 نومبر تھا، یا 25 مئی تھا۔ یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ کیوں اتنے پریشرائز تھے۔ لیکن میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ یقیناً ہر شخص کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کم، چاہے جتنا مرضی وہ سٹرونگ ہو نفس اس کے، اگر اس کا اللہ کی ذات سے تعلق ہے نا، یہ بات کوئی نہیں بتا رہا، سب اپنا اپنا چورن بیچ رہے ہیں۔ ایک نقطہ نظر ہے کہ خاص گروپ یا خاص پولیٹیکل پارٹی سے فائدہ اٹھا لے، ایک نقطہ نظر ہے کہ جی ہم اس پولیٹیکل پارٹی کو بدنام کر دیں، یعنی مختلف چیزیں ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کے بندو، لیکن اگر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے حکم پر اگر تمہارا عمل نہیں ہے، اگر اللہ کی ذات سے تعلق نہیں ہے، ڈپریشن تمہیں وہاں بھی کھا جائے گا، تمہاری زندگی نگل لے گا۔ بس اگلی بات ہے جی، ٹی ایل پی پر پابندی تو لگ گئی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے 2 ٹویٹس رکھنے لگا ہوں۔ ان کو آپ جانتے ہوں گے، طارق متین صاحب، انہوں نے آخر مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں ایسا کیا کہا کہ فواد چودھری نے ان کو گنڈا کہہ دیا، مذہبی جماعت کا گنڈا۔
یہ بڑی خطرناک ورڈنگ ہے. مذہبی جماعت کا گنڈا ایک ایسے شخص کو جو ایک صحافی ہے، اور پھر صحافی نے پھر ایسی کون سی ٹویٹ کر دی جس کی وجہ سے فواد چودھری انہیں گنڈا کہہ رہے ہیں. یہ دو مختلف نظریات اس وقت پریویل کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو ان کی ٹویٹ سناتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جگہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور دیگر وزراء زیادہ نظر آ رہے ہیں، ان کی تقریباً گوشہ نشینی جیسی صورتحال کیوں ہے. یہ طارق متین صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں. اور اس پر فواد چودھری یہ کیا ٹویٹ کرتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ مریم نواز نے اگر متشدد گروپوں کے خلاف اسٹینڈ لیا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، نہ کہ مذہبی جماعت کا گنڈا بن کر دھمکیاں دی جائیں. یعنی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ فواد چودھری طارق متین کو ٹی ایل پی کا یا مذہبی جماعت کا گنڈا کہہ کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ شاید کسی شخصیت کو دھمکی دے رہے ہیں. حتیٰ کہ میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی جان لے یا اس کو تھریٹ کرے. ایز اے پاکستانی مجھے بھی بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں حکومت سے، لیکن واقعی یہاں پر اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یاد رکھیں کہ ریاست اگر آنے پر آ جائے تو کوئی بھی ہل سکتا ہے. آپ اگر مزید کٹ پروانا چاہتے ہیں تو وہ اور بات ہے. یعنی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ تم کسی غلط فہمی میں ہو کہ مریم نواز شریف کو کوئی تھریٹ ہے. ریاست اگر اپنی آئی پر آ جائے، کچھ کرنا چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اگر آپ اس طرح کی ٹویٹ کر کے اس جماعت کے کارکنان کو مزید مار پٹوانا چاہتے ہیں تو وہ اور بات ہے. یہ بیسیکلی ان کی ٹویٹ ہوئی ہے. اب میں آتا ہوں اس ایشو پر. ٹی ایل پی پر پابندی لگ گئی، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ الیکشن بھی لڑ سکتی ہے. آج حکومت جو ہے وہ اعلان کر دے ہم نے لوکل باڈیز کے الیکشن کروانے، یہ اپنے ممبر کھڑے کر سکتی ہے. آج بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق 25 لاکھ کے قریب ان کا ووٹر ہے، 25 لاکھ کے قریب. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا 2024 کے الیکشن میں جو ہماری حکومتیں اس وقت برسر اقتدار ہیں ان کو 25 لاکھ ووٹ پڑا؟ یہ ایک سوال ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن پابندی لگنے کے باوجود ان کا 25 لاکھ جو ووٹر ہے وہ اپنا ووٹ ڈالنے کا حق اس وقت تک استعمال کر سکتا ہے. یہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑی کر سکتی ہے یہ سیاسی جماعت. اور علی محمد خان جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ان کے بارے میں تو آج فواد چودھری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ شخص اگر یہ کہہ رہے کہ اس جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. پہلے میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں علی محمد خان نے پروگرام میں کیا کہا. جوید چودھری کے آپ سنیں. تو آپ سیاسی لوگ ہیں، آپ ان چیزوں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ انگیج کیجئے. انہوں نے کہا جی مریم نواز شریف صاحبہ کو اور شہباز شریف صاحب کو اس جماعت سے بات کرنی چاہیے. پنجاب جو ہے ان کا سیاسی ووٹ بینک ہے دونوں سیاسی جماعتوں کا، تو بجائے اس کے آپ پابندی لگا دیں. تو فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو 7 اور 8 سال کی بچی کی شادی کی بات کر سکتا ہے کہ ایک بچی اگر اس کی 7 اور 8 سال کی عمر ہے آپ اس کی شادی کر دیں تو ان کا برطانیہ میں جا کے پڑھنا یا وہاں جا کے سیکھنا وہ بھی بیکار ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ فواد چودھری صاحب اس میں کافی سیکھ پا نظر آ رہے ہیں کہ علی محمد خان نے اپنی ایک رائے دی، لیکن فواد چودھری نے ان کو بھی ہٹ کر دیا کہ 7 اور 8 سال کی بچی کی شادی کی بات علی محمد خان کرتا ہے. لیکن میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کو زیادہ مجھے اگریسو نظر آ رہے ہیں. بھجن بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے اس جماعت پر پابندی لگا دی. میں ایز اے پاکستانی محمد ڈاکٹر بلال شفیق ایز اے پاکستانی قرآن کے اس فلسفے پر عمل کرتا ہوں کہ ہمیں معتدل ہونا ہے، ہمیں بیلنسڈ ہونا ہے، ہمیں ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جانا. بالکل یہ بات درست ہے. اور کسی بھی شخص کی زندگی ہمیں اس بات پر اس کی زندگی سے محروم نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ ہمارے نظریے سے یا ہمارے عقائد سے اختلاف رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل جو حقائق ہے ہمیں وہ بھی دیکھنے. حقائق یہ ہیں حضور والا ان کا 25 لاکھ ووٹر ہے. ایک سیاسی جماعت پہ پابندی لگ گئی. خان صاحب کے دور میں بھی، عمران خان کے دور میں بھی پابندی لگی. تو یہاں پر مجھے گزشتہ 10-15 سالوں میں اگر نون لیگ اور پی ٹی آئی کے اندر کئی مماثلت نظر آئی ہے تو وہ یہی آئی ہے کہ دونوں نے اس جماعت پر پابندی لگائی تھی. پابندی لگنے کے باوجود بھی آج یہ سیاسی جماعت الیکشن لڑ سکتی ہے. اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. بیسیکلی یہ جماعت جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، اور اگر وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت کسی جماعت پہ پابندی لگا دے تو اس کا پھر بھی یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اس جماعت کو الیکشن کانٹیسٹ کرنے سے منع کر دیں. ان کے کینڈیڈیٹس کو الیکشن لڑنے سے آپ نہیں روک سکتے انٹل اور انلیس جب تک اب وفاقی حکومت بالخصوص جو وزارت قانون ہے وہ ایک ریفرنس تیار کریں، اس کو سپریم کورٹ بھیجیں، اور سپریم کورٹ جو ہے اس ریفرنس کو دیکھے کتنی پروسیڈنگز ہوتی ہے، سپریم کورٹ اس پر کتنا ٹائم لیتی ہے. یہ بیسیکلی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. اور اگر سپریم کورٹ اس ریفرنس کو آن کر دیتی ہے اور گورنمنٹ کا جو یقیناً اوبیسلی کرے گی
تو گورنمنٹ کا جو انیشیٹو ہے وزارت قانون سے شروع ہوا، سپریم کورٹ تک گیا، سپریم کورٹ اس کو سینکشن کر دیتی ہے، اس کو سیکنڈ کر دیتی ہے، اس کو کوریبوریٹ کر دیتی ہے، اس کی تصدیق کر کے جب پابندی لگائے گی، یہ میں ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہی ریفرنس وہ واپس بھیجے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر کتنا ٹائم لے گا، یہ بیسیکلی اصل سچویشن ہے۔ تو اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ پابندی تو لگ گئی، لیکن اصل پوائنٹ یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو آپ ان کے کینڈیڈیٹ کو الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتے، یہ لیگلی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے اگر ان پہ پابندی لگ جاتی ہے، کیا یہ کسی نئے نام سے اپنے آپ کو ری لانچ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا ہر پاکستانی جواب چاہ رہا ہے، کیونکہ 25 لاکھ ان کے پاس ووٹر ہے، اور ان کا جو ووٹر ہے وہ نظریاتی طور پر کافی سٹرونگ ہے، کیونکہ ان کا جو نعرہ ہے نا لبیک یا رسول اللہ، یہ بہت تگڑا نعرہ ہے۔ عمل کرتے نہیں کرتے یہی تو ہماری بدقسمتی، ہم نعرہ تو لگا لیتے ہیں لیکن کیا ہم اس نعرے پہ عمل کرتے ہیں؟ مگر یہ نعرہ آج بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے بہت بڑا ہے، روٹی کپڑا مکان کے نعرے سے بہت بڑا ہے، ہم پاکستان کو ایک حقیقی جمہوریت ریاست بنا دیں گے، وہ جتنے آپ نعرے آپ رکھ لیں یہ نعرہ سب سے اوپر ہے۔ کیا اس پر عمل ہوا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جس طرح ہونا چاہیے تھا؟ یہ بھی سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ویئرز جو ہماری تیسری خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز کے طور پہ شیئر کر رہا ہوں۔ پی ٹی آئی میکسیمم 3 ماہ بعد اسمبلیوں سے بھی استعفیٰ دے دے گی، چاہے قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو۔ یہ میں آج آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، آپ وقت، ڈیٹ اور مہینہ نوٹ کر لیں۔ میکسیمم 3 ماہ بعد پی ٹی آئی سسٹم کا حصہ نہیں رہے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ نمبر 1 اور وجہ نمبر 2، وجہ نمبر 3، 4، 5، یہ سہیل آفریدی۔ اس کا آنا ایسے ہی ہے کہ خان نے یہ میسج دے دیا کہ میں نے 3 ماہ بعد قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے چلے جانا ہے۔ پی ٹی آئی کے دوست بہت خوش ہیں کہ سہیل آفریدی ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے۔ یو آر مور دین رائٹ، ہی از ناٹ اے کنونشنل پولیٹیشین، یو آر 100% رائٹ۔ یہ بیسیکلی سہیل آفریدی پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ 2 ٹائپ کے میچز دیکھتے ہیں، کرکٹ میچز 2 ٹائپ کے۔ ایک میچ ہوتا ہے کہ ایک ٹیم 270، 80، 90 سکور کرتی ہے اور دوسری ٹیم یا تو سکور چیز کر جاتی ہے یا وہ سکور چیز نہیں کر پاتی، ہار جاتی ہے۔ لیکن ایک میچ آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا جو بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ٹیم جو پہلے کھیلتی ہے وہ 450، 435، 40، 450، 460 تک سکور کر جاتی ہے، اور پھر جو دوسرے نمبر پر کھیلنے والی ٹیم ہے جو بیٹنگ کرتی ہے، جو سکور چیز کرتی ہے، جب اس کا ایک آدھا اوپنر یا 1-2 بیٹسمین آؤٹ ہو جاتے ہیں تو جو کپتان ہوتا ہے نا وہ 9ویں یا 10ویں نمبر پہ کھیلنے والے کھلاڑی کو بھیجتا ہے، جس کے پاس اتنی سکلز نہیں ہوتی، نہ وہ ڈرائیو کر سکتا ہے بابر اعظم کی طرح۔ گو کہ بابر اعظم جو ہے میں ان کو پلیئر نہیں مانتا، لیکن میں ویسے مثال دے رہا ہوں، نہ وہ سنگل کی اس کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے کہ سٹاپ کر کے کھیلے، وہ مار دھار، اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا سوائے مار دھار کے۔ اسی طرح سہیل آفریدی کے پاس کوئی سیاسی ایسا ویژن نہیں ہے کہ ریفارمز لا سکیں، بیوروکریسی کو ڈیل کر سکیں۔ بیوروکریسی پاکستان کا سب سے انٹیلیجنس کہہ لیں یا کننگ کہہ لیں، چلاک کہہ لیں، ہوشیار کہہ لیں ادارہ ہے، جس کو بیوروکریٹ کو کنٹرول کرنا ایک سہیل آفریدی جو جذباتی ہوگا، لوائل ہوگا، یا ریفارمز لانا، یا دیگر جو اس وقت کے پی میں بڑے بڑے تھم بیٹھے ہیں جو خان کے ساتھ 1996 سے ہیں، یا ان کی سیاسی جن کے بال سفید ہو گئے سیاست کرتے ہوئے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ سہیل آفریدی کی بطور وزیر اعلیٰ جو خان نے نومینیشن کی ہے کیا وہ اس پر خوش ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی سیاست میں تو اورنگزیب نے اپنے بھائی بھی طاقت کی خاطر ان کو بھی فارغ کر دیا تھا، تو سیاست بڑی بے رحم ہے، سیاست سے آپ کچھ نہیں امید کر سکتے۔ تو اچھا میں ٹیکنیکل پوائنٹ پہ آنے لگا، تو بیسیکلی 3 ماہ ہیں، ان 3 ماہ میں سہیل آفریدی ایجوٹیشنل پولیٹکس کی طرف جائیں گے، وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، اور ایک کوشش کریں گے کال دی جائے مومنٹم بلڈ کر کے کہ اسلام آباد کی طرف موو کیا جائے۔ پرپس ایک ہوگا کہ کسی طرح خان کو ریلیف دلوایا جائے، کسی طرح خان کو باہر لایا جائے۔ کیا جو موجودہ حکومت ہے اگر سہیل آفریدی یہ کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ان کی انٹینشن رکھی ہیں کہ ایجوٹیشنل پولیٹکس، وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، اور اسلام آباد کی طرف کوئی بڑا لانگ مارچ پی ٹی آئی کرتی ہے، اور اگر یہ لاکھوں لوگ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کیا اس وقت جو حکومت ہے وہ خان صاحب کو کوئی ریلیف دے سکے گی؟ اب یہ اگلے 3 ماہ میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو خان سسٹم سے باہر آ جائے گا، اور خان کے پاس ایک اور مورل گراؤنڈ آ جائے گی کہ کیونکہ یہ سسٹم عوام کو ڈیلیور نہیں کر پا رہا، یہ سسٹم میں عوام کی سنوائی نہیں ہے، تو میں سسٹم سے باہر آ گیا ہوں۔ تو یہ آنے والے دنوں کی پولیٹکس ہے، اور اگر خان باہر بھی آ جاتا ہے تو میرا نہیں خیال
کہ آپ اسے لوزر کہیں گے، کیونکہ اس نے جو کچھ گنوانا تھا وہ گنوا بیٹھا ہے۔ اب وہ صرف اور صرف سیاست کر رہا ہے، اور سیاست وہ ایسی کرنا چاہتا ہے کہ وفاقی حکومت کو وہ نہیں چاہتا کہ میں سکون کا سانس لینے دوں۔ یہ میری رائے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔